السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل کر دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انتظامی کمیٹی ہے اس میں بھی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جو سینیورٹی لسٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر اب سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور جو انتظامی کمیٹی ہے اس میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب ان ججز کا تبادلہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس سارے ضمن میں اس معاملے پر بہت سے حلقے تنقید بھی کر رہے تھے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن ہے اس کے عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پہ انہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ججز جن کا تبادلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سب کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آرٹیکل 200 کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ دوسری جو ہائی کورٹس ہیں ان سے تبادلہ کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا۔ بہرحال اب یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو عدالتی روایات ہیں کیا یہ اس کے بھی متقاضی ہے؟ آج کے پروگرام میں اس نقطے پر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب آج وزیر اعظم پاکستان کوئٹہ گئے۔ قلات میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 18 جوان پاکستان کی فورسز کے شہید ہو گئے تھے، انہوں نے جو زخمی ہونے والے جوان ہیں ان کی تعزیت کی اور یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے، تفرقے سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا، اور اس واقعے کو انہوں نے افسوسناک قرار دیا ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آج کی یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط لکھا ہے، اور خط میں انہوں نے جو پالیسیز ہیں ان کو بدلنے کی اپیل بھی کی ہے۔ یہ خط باضابطہ طور پر تو ابھی تک پبلک نہیں ہوا، لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل چودھری ہیں وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ایسے وقت میں یہ خط لکھنا، اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا ان کی اپیل پہ کان دھرے جائیں گے، یہ بھی بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ ہوا، ججز لائے گئے دوسرے ہائی کورٹ سے، اس سے پہلے ججز نے ایک خط بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو موجودہ جج ہیں انہی میں سے چیف جسٹس لگانا چاہیے۔ بہرحال ابھی چیف جسٹس لگنے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ یہ ساری جو پریکٹس ہو رہی ہے لیگلی ٹیکنیکلی تو کچھ باتیں نظر آتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر کے پاس اختیار بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن روایتی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات مثبت ہونے ہیں؟ دیکھیں، ویسے اس معاملے کے بلکہ ہر معاملے کے 3-4 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا قانونی پہلو ہوتا ہے، دوسرا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایک روایتی روایات ہوتی ہیں کچھ، اور ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے۔ یہ جو 26ویں ترمیم سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ساری کوشش ہے کہ کچھ جج جن کو آزاد منشی آزاد خیال جج سمجھا جاتا ہے، اور جو سینئر ہیں اور جنہوں نے کچھ فیصلے ایسے دیے ہیں جو موجودہ حکمرانوں کو، موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہیں، ان کو کھڑے لائن لگانے کے لیے یا ان کو اپنے جو ان کی حق بنتا ہے اس سے محروم کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس حد تک آئین یہ کہتا ہے، اجازت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ دوسری ہائی کورٹ سے جج لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیں، مطلب شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ پہلے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو آپ نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ 3 کا ایک پینل ہوگا، اس میں سے آپ نے سلیکشن کر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سلیکشن کے لیے، ہائی کورٹ کی اسلام آباد میں چیف جسٹس کے لیے بھی، تو چیف جسٹس کا منصب یعنی وہ جو وہاں 3 سینئر موسٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کورٹ سے لا کے وہ ایک دن آئے گا اور چوتھے دن 8ویں دن 15ویں دن جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ یہ حق تلفی بھی ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، اور اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے اور روایات کے بھی منافی ہے۔ تو جو اعتراض ہو رہا ہے میرے خیال وہ تبادلے سے زیادہ اس بات پہ ہے، اور پھر اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے جو حبیب وہاب الخیری
کا مشہور کیس ہے سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں. اس کے بعد ایک دو فیصلے اور بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے شاہ خاور صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں جو ایک ماہر قانون بھی ہیں, آئین کی جو موشگافی ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ سر وکلاء جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ججز کو باہر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, پھر ان میں سے ایک جج صاحب جو لاہور سے گئے ان کو سینئر موسٹ جج بنا دیا گیا, تو اس پر بنیادی اعتراض کیا ہے, آئینی پوزیشن کیا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا آئین کی صحیح اور درست تشریح کی جا رہی ہے, اس میں کوئی مغالطہ ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کا ایک اپنا تناظر ہے, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ویورز کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی, اور پھر یہ والا جو آرٹیکل 200 ہے جس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے, اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے, اس کو بھی ایکسرسائز کیا گیا. تو اب اس کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی کو شاید پسند نہ آئے, لیکن وہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتی ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ آرٹیکل جو 200 ہے اس کو انووک کرتے ہوئے 3 جج صاحبان کو جو ہے, ایک کو لاہور ہائی کورٹ سے, ایک جج صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے, اور ایک جج صاحب کو بلوچستان ہائی کورٹ سے, آرٹیکل 2 میں جو دیا گیا طریقہ کار ہے اس کو انووک کرتے ہوئے صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے اور ود دی کنسنٹ آف دی جج کنسرن اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کی چیف جسٹسز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی کنسنٹ کے بعد یہ ساری کارروائی کی ہے. اب اس کو احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل نے کو جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا. آج بھی ایک جزوی ہڑتال ہوئی, اور اب بھی وہ شاید آگے کچھ اور بھی اس سے زیادہ آگے جانے والے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات بار کونسل کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہے تو یہ آئینی طریقہ کار طے کیا گیا ہے. اب ان کی انزائٹی جو ہے وہ بھی بڑی نیچرل ہے. وہ اس لیے نیچرل ہے کہ ہمارے ہی ایک بار کے اسلام آباد بار کے جو رکن تھے, میں بے شک نام لے لیتا ہوں, جسٹس محسن اختر کیانی, وہ خود بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے, بڑے ایکٹیو وکیل تھے, ان کی بڑی ادھر ایک کنٹریبیوشن ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان دی پریویس ارینجمنٹ کہ وہ, اور بار بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ جسٹس بنیں گے سینئرٹی کے کانسیپٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے تناظر میں پھر 6 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس شاہ خاور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں ذرا ارشاد صاحب یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو شاہ خاور صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو آئینی قانونی پہلو ہے اس کی گنجائش تو ہے, اور آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے اگر ہوں تو لازمی نہیں کہ ہر فیصلہ کسی ایک کو پسند بھی آئے. لیکن ابھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا انہوں نے نام بھی لیا ہے, اس سے پہلے جو پس منظر کا انہوں نے ذکر کیا, جس طرح خطوط بازی ہوتی رہی, اس کا پولیٹیکل پہلو کیا ہے؟ کیا یہ امپریشن آ رہا تھا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ پولیٹیکل پاپولیرٹی سنڈروم میں بہ رہے ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ تاثر نہیں آ رہا. تاثر یہ آ رہا تھا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالتی معاملات میں مداخلت نہ ہو. خط تو اس پس منظر میں لکھا گیا تھا, کسی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ خط تو نہیں تھا. لیکن شاہ خاور صاحب بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے شاہ صاحب جاری رکھیے. جی بالکل یہی ہے, حقیقت تو بات یہی ہے. ہم اگر اس کو دبے الفاظ میں کہیں, اس کو ہم ذرا کھلے عام الفاظ میں کہیں, تو بیسیکلی بیک گراؤنڈ تو وہ یہی تھا. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ ایک بڑا ہیجانی کیفیت طاری ہوئی. سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسے فیصلے آئے کہ جس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ قوتیں ہیں یا گورنمنٹ ہے یا انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ پھر آئینی ترمیم بھی لائی جائے, 26ویں آئینی ترمیم. وہ اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس میں کچھ پچھلے فیصلے ہیں, ہائی کورٹس کے بھی ہیں, سپریم کورٹ کے بھی ہیں, کہ جو ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہوئے کہ یہاں پہ آ کے بات رک گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم بن گئی, آ گئی. اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی. اس کے بعد پھر آئینی بینچ اور عام بینچز میں تفریق ہو گئی. اسی طرح پھر ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان, جو چیف جسٹسز کا تقرر ہے, اس پہ رولز بن گئے, اور رولز جو ہے وہ
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद तजवीज़ किए थे लाहौर हाई कोर्ट में, कि जिसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो जस्टिस आलिया नीलम थी, उनको जो है वो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। अब ये तरीक़ाकार मुरव्वज है हर हाई कोर्ट में। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। और जो बार एसोसिएशन की एंजाइटी है वो इसलिए है कि वो एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। और दूसरी चीज ये भी थी कि वो जो 3 जजेस थे उसकी नई तकर्रियां होनी थी, वो भी बाय ट्रांसफर होके आ गए। तो ये चीजें हैं कि ये एंजाइटी क्रिएट कर रही है लोकल बार एसोसिएशन में भी और कुछ बार की बार एसोसिएशन में। अच्छा ये बताइए शाह खबर साहब जी, एक शाह खबर साहब ये फरमाएं कि ये जो तासुर उभारा जा रहा है, उभर रहा है कि नसीम हसन शाह साहब के फ़ैसले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये अलग अलग स्तून हैं, अदलिया, इंतज़ामिया, मुकन्ना, और फिर सजाद अली शाह साहब का फ़ैसला, फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब का बेसिक स्ट्रक्चर का फ़ैसला। लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी अदलिया फिर वो 90 की दहाई में जाके खड़ी हो गई है, जब वो इंतज़ामिया की, एग्जेक्टिव की मोहताज होती थी, वही तकर्रुर तबादले करती थी, मर्ज़ी के जज लाए जाते थे, मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए जाते थे। ऐसा कोई तासुर दुरुस्त है? देखिए, हमारी अदलिया की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल ये तासुर किसी हद तक था, लेकिन एक तासुर और भी मैं आपको बताऊं कि फिर 2007 वाली मूवमेंट के बाद भी जो अदलिया में हुआ वो भी आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ चीजें जो हैं वो अटैच्ड हैं हमारी अदलिया की हिस्ट्री में, कि इसी अदलिया ने, कि एक चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मैंने दबाव के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो हैंग करने के अपना काम जो है वो दिया था। तो उसके बाद आपने देखा कि मुंतखब वज़राए आज़म जो है उनको यहाँ से एक जुडिशल ऑर्डर से जो है वो निकाला गया, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिससे एक जो है राय ये कायम हुई थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का या अदलिया का जो एक बिल्कुल एक अनब्रिडल्ड जो एक पावर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पे जाके उस पे कदम लगनी चाहिए। इस पे बिल्कुल बातें होती रही थी कि 184 नहीं शाह खबर साहब ये जो आप फरमा रहे हैं ना, इससे तो उसी तासुर की तायद होती है कि नसीम हसन शाह साहब ने जब ये कहा, तो मैं भी 90 की दहाई का या उससे पहले आप चले जाएं 70 में, कि अदलिया जो थी वो फैसले इंतज़ामिया के दबाव पर करती थी, और अब ये समझा जा रहा था कि हमारी अदलिया आज़ाद हो चुकी है, लेकिन फिर दोबारा उसको एक मातहत अदलिया बना दिया गया। आपके ख्याल में अब जो किसी वज़ीर आज़म को घर भेजने का मामला हो या कोई और हो, वो नहीं हो गया 26वीं तरमीम के बाद, या ये मज़ीद आसान हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी अदलिया आज़ाद हो गई थी, लेकिन वो फिर आज़ादी के थोड़े से पैरामीटर से ज़्यादा आज़ाद हो गई। ठीक, ये भी हमें देखना है। तो मैं जो बात आपको गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि आम तासुर ये जो अच्छी सोच रखने वाले, मस्बत सोच रखने वाले जो इंटेलिजेंशिया के लोग थे, वो ये कहना शुरू हो गए थे कि ये अदलिया की आज़ादी कुछ आज़ादी से थोड़ी सी ज्यादा आज़ाद हो गई है। उन्होंने फिर ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस देना शुरू किए कि जिसमें एक फरीक एडवांटेज में होता था, दूसरा डिसएडवांटेज में होता था। और फिर बेंचेस की जो कंपोजिशन होती थी सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं बात करूं, तो उसमें अहम कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स लगे रहे हैं, अब मैं किस का जिक्र करूं, उसमें जज हजरात की जो वाबस्तगियां और टिल्ट जो है वो उमड़ के बाहर आता था। इसको भी हम नजरअंदाज नहीं करते। जी सही, ठीक है। अच्छा शाह खबर साहब एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अभी तो ये जो आर्टिकल 200 के तहत जो है प्रेसिडेंट ने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया जजेस को, क्या ये आर्टिकल सदर पाकिस्तान को इस बात की भी इजाज़त देता है कि वो इंट्रा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में तबादले कर सकें, या ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है? देखिए, आर्टिकल 200 को अगर आप पढ़ें तो वो तमाम इंट्रा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के बारे में है, वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में नहीं है। और उसमें एक मुरवजा तरीक़ाकार है, को कि वो पिछले माजी करीब में इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हुई ये आर्टिकल 200। लेकिन जो मारूजी हालात हैं, आपने भी जो है वो हालात देखे हुए हैं, हमने भी आंखें खुली रखी हुई है कि वो उसके पीछे एक पूरे मारूजी हालात हैं, उसका एक बैकग्राउंड है, और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। मेरे लिए कि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन बात ये है कि
جو ادارے ہوتے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, اس میں جو لوگ, جو حضرات وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, وہ اداروں کو کتنا اوپر لے کے جاتے ہیں اور کتنا نیچے لے کے جاتے ہیں, یہ ان پہ منحصر ہے. ادارے تو ہمارے ابھی بھی جو ہے قابل احترام ہے. نہیں, سوال شاہ غور صاحب کویسچن یہ ہے کہ کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ججز کا تبادلہ دیگر ہائی کورٹس میں کیا جا سکتا ہے؟ آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ پروویژن موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت محسوس کی جائے کہ ان میں سے کچھ جج حضرات ایسے ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جائے, تو یہ پروویژن بالکل موجود ہے. تو وہ جو اس کے جو ایسا سوچنے والے ہیں ٹرانسفر کرنے کے جو مجاز ہیں, وہ اگر یہ ایسا سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان کو بھی کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. تاثر یہ بھی لیکن اس میں تاثر یہ بھی ہے کہ جج صاحب کی مرضی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی نہیں, لیکن مرضی کا اب کون پرواہ کرے گا. تاثر تو یہ بھی پھیل رہا ہے نا کہ جی جو اس کا انگریڈینٹ ہے کہ جس موصوف جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے ان کی کنسنٹ ضروری ہے. یہ ان پہ امپوز نہیں کی جا سکتی. صحیح نہیں, اگر وہ کنسنٹ نہیں کرتے اور آرڈر پھر کر دیے جاتے ہیں, اس کی صورتحال کیا نکلتی ہے؟ یہ آرڈر ہو ہی نہیں سکتے آئین کے مطابق. مجبور کیا نہیں جا سکتا, کوئی ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے صحیح کہ ان کو زبردستی ہائی کورٹ میں یا کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. اچھا شاہ غور صاحب, یہ ایک نقطہ نظر ہے اور اس میں بڑی ایک وزن ہے کہ کچھ ججز اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر سیاسی نوعیت کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے تھے, لیکن یہ تاثر بھی اب مزید پختہ ہو گیا ہے کہ اب جو جج بھی آزاد منش, آزاد خیال ایسا فیصلہ کرے گا جو حکومت کو پسند نہیں آئے گا, تو پھر اس کی سینیارٹی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے سارے پریولیج بھی ختم کیے جا سکتے ہیں اور اس کو محروم کیا جا سکتا ہے آسانی سے. میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو معزز جج صاحبان ہیں جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہیں. ان کو کوئی جو ہے اس پہ قدغن جو ہے امپوز نہیں کی جا سکتی, اور نہ ان کو پھر ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. نہیں, یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلوں پر, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا اور سینیارٹی کے بیس پر اس کو چیف جسٹس بھی نہیں لگایا جاتا. دیکھیں, سینیارٹی کا کانسیپٹ پہلے موجود تھا. دیکھیں آپ کو ایک بات کلیئر رکھنی پڑے گی, جو بہت مشہور 1996 کا الجہاد ٹرسٹ کیس آیا تھا جس میں سینیارٹی کے کانسیپٹ کو مانا گیا تھا, اور اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں جو ججز آتے ہیں جوڈیشری سے, وہ ان کی فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور جو دوسری جو صورتحال ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ میں جو ججز آتے ہیں, دوسرا ہائی کورٹس میں جو سینیارٹی کا کانسیپٹ تھا وہ اسٹرکٹو سینسو نہیں تھا چیف جسٹس کے لیے. وہ ایک روایت تھی جو کہ ڈیرائیو کی گئی تھی الجہاد ٹرسٹ کیس میں سے. تو لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر یہ محسوس کیا گیا, خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے محسوس کیا کہ لاہور ہائی کورٹ یا جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے رولز مرتب کیے. انہوں نے پھر یہ رولز بنائے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کو ایویلیویٹ کرے گی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کہ ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جائے. تو یہ ہائی کورٹس میں تو یہ پہلے سے ہی کوئی قدغن نہیں تھی. سپریم کورٹ میں چونکہ سینیارٹی کا کانسیپٹ تھا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس کو چینج کر دیا گیا. اگر یہ کانسیپٹ فٹنس کم سینیارٹی کا ہائی کورٹ پہ اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی لاگو ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اب اس میں تو سینیارٹی ظاہر بات ہے, حکومت کے ووٹ زیادہ ہیں, اٹارنی جنرل بھی ان کا ہے, اس کے بعد وزیر قانون بھی وہاں موجود ہیں, پارٹی پوزیشن بھی ان کی ایسی ہے, تو عملاً تو تقرر جو ہے وہ حکومت ہی کرے گی. دیکھیں, جو 18th امینڈمنٹ میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا تھا اس میں تعداد ججز کی زیادہ تھی, لیکن اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی 4 MNAs کی اور 4 سینیٹرز کی. لیکن ان 4 وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی انہوں نے پھر دوبارہ ان کو جو ہے ری ایویلویٹ کرنا تھا یا ان کی تقرری کو
एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी से। लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने कुछ जजेस की बारे में उन्होंने रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया, तो उनको हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, और हाई कोर्ट में मुनीर भट्टीज केस में फिर एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया। उसमें एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल साइड की फाइंडिंग्स है उससे ज्यादा नहीं है। तो फिर वो जो पार्लिमानी कमेटी थी वो सिर्फ महज एक दखाना रह गया था। तो इसीलिए फिर 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को और जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को सम कर दिया, और वो एक कौम में तारे। अब इत्तेफाक ये है कि उसमें अब एग्जीक्यूटिव साइड के और बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल साइड के लोग जो है वो जुडिशल साइड से ज्यादा है। अच्छा, तो ये अब शाह खबर साहब, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मोस्टली जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है बतौर शख्स भी वो किसी न किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका एक रहा होता है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया होता है और बाद में वो इस मनसब पे आ जाते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ एफिलिएशन है वो मनसब पे आने के बाद भी बाज़ औक़ात नज़र आ रही होती है। इसमें क्या ये कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है, रूल्स का मसला है, या वो रिफ्लेक्शन ख़त्म ही नहीं हो सकती है, मनसब पीछे रह जाता है, सियासी वाबस्तगी कहीं ज़्यादा नज़र आ रही होती है? देखिए, बात यह है कि कोई भी शख्स जो है, और ख़ास तौर पे कोई भी वकील जो है, वो ऐसा नहीं होगा जिसकी कहीं ना कहीं पे सियासी वाबस्तगी नहीं हो। ये मेरा ख्याल है कि सिवाय सिविल सर्वेंट्स के ये तो हर एक का ही एक आईनी और कानूनी हक है। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूँ, आप किसी को करते होंगे, लेकिन बात यह है कि जजेस की अपॉइंटमेंट चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, इसमें कोई कदर नहीं है कि उनकी कहीं पे सियासी वाबस्तगी रही हो, लेकिन वो बाकी क्राइटेरियाज कंप्लीट करते हो, वो फुलफिल करते हो, क्वालिफाई करते हो, उनकी इंटेग्रिटी लेवल अच्छा हो, उनकी लीगल एक्यूमन अच्छा हो। तो इसीलिए वो एक आइन में एक हल्फ रखा हुआ है। वो हल्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो फिर ये हल्फ उठाएगा कि मैं जितने भी फैसले करूंगा वो आइन और कानून की जो है वो पासदारी करूंगा, और अपनी जाती पसंद, नापसंद, अनाद और रग़बत को कभी भी अपने उसमें जो है वो सामने नहीं आने दूंगा। तो वो ये ओथ है जो कि पिछली सियासी वाबस्तगी को आप जब ट्रांसफॉर्म होते हैं सुपीरियर जुडिशरी, तो उसमें फिर आप वो चीज छोड़ देते हैं, अखलाकी आप पर पाबंदी है। लेकिन बाद में भी अगर आप वो अपनी वाबस्तगी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आपकी ओथ की वायलेशन है। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि पाकिस्तान में सबसे बेवकूफ़ चीज़ जो है ये हल्फ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हल्फ है। अगर जो भी इदारे जो भी ओहदेदारान, जो आईनी ओहदेदारान हैं जो हल्फ उठाते हैं, अगर वो अपने हल्फ को सही तरीके से समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज आइडियल मुकन्ना भी होती, आइडियल अदलिया भी होती, और हर वो आईनी ओहदेदार जो कि ऐवानों में बैठे हुए हैं वो कभी भी किसी चीज से जो है वो रुगर्दानी ना करते अपने हल्फ से। बिल्कुल जी, ठीक, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपके वक्त का। एक बार वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर जुनैद अकबर साहब ने। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुनैद साहब, एक तो ये बताइए, जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए थे उसमें मैंडेट वापसी का कोई जिक्र नहीं था। 8 फरवरी को आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये मैंडेट चोरी और मैंडेट वापसी वाले मुतालबे को या बयानिए को दोबारा ज़िंदा करने की ये कोशिश है या कोई और मकसद है इस एहतजाज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में हमें जब डायलाग में जा रहे थे तो हमें पता था कि ये हुकूमत पे इख्तियार है। डायलाग में जाने का वाहिद मकसद हमारा ये था कि इस हुकूमत को हम एक्सपोज कर दे कि एक इख्तियार, एक कठपुतली हुकूमत है, उसके पास कुछ इख्तियार नहीं। तो हमें अंदाजा था जब हम यही बात करते थे जो है मैंडेट की वापसी की, तो फिर आप जो है मीडिया के लोग ये कहते थे कि उस पर तो हुकूमत मानने को तैयार नहीं होगी, हुकूमत किस तरह से इस बात पे बात करने को तैयार होगी कि उसकी हुकूमत गिर जाए। तो फिर हमने मुतालिबात 2
تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ حکومت کتنے سیریس ہے اور اس کو کتنے با اختیار ہے. تو ہم نے وہ 2 مطالبات رکھے جس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جھوٹا ایک توہین 9 مئی کا الزام بھی ہم پہ تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. تو ہم نے وہی رکھا اور جو 9 نومبر کو ڈی چوک میں ہوا تھا تو ہم یہی کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. یہ 2 مطالبات جس میں نہ ماننے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے حکومت کا رویہ دیکھا، حکومت کا آپ کو پتہ چلا کہ جو ہم بیٹھ بھی کے یہی ہم پہ الزام تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں بیٹھتے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس کیا ہو. تو پھر جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہی ہوا جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا. نہیں، لیکن جنید اکبر صاحب مذاکرات شروع ہو گئے، تیسرا دور ہو گیا، 2 دن مزید آپ انتظار کر لیتے تو حکومت مزید ایکسپوز ہوتی، اور جب وہ جواب نہ دے پاتے یا آئیں بائیں شیں کرتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں. آپ نے تو 2-3 دن پہلے پیچھے ہٹ کے حکومت کو پھر موقع دے دیا کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے، اور جو تاریخ طے ہوئی تھی اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور پہلے ہی مذاکرات ختم کر دی. اس میں ایسی بات ہے کہ ایک طرف ہم سے مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف جو مذاکرات کمیٹی کا ممبر تھا حامد رضا صاحب، جو جس کے صاحب رضا صاحب کے گھر پہ اس کے دارالعلوم پہ اس کو چاپا پڑا، اس کی گرفتاری کی کوشش کی گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف مذاکرات کرتے دوسری طرف جو ہے اس طرح قید کنڈے استعمال کرتے. دوسری چیز یہ تھی کہ حکومت اسی مذاکراتی کمیٹی نے اس کو مانا تھا، جو ہماری شرط تھی مذاکرات آگے بڑھانے کے، کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرے اور وہ اسی جگہ ہو جسے ہمارا یہ یقین ہو کہ یہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے اس سے یہ ڈسکس کرنا تھا اور ان سے جو ہے جنید صاحب اب سوال یہ ہے، جنید صاحب یہ تو سارا سب کے سامنے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب 8 فروری کے احتجاج کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ نے یہ مطالبہ رکھا ہی نہیں تھا کہ مینڈیٹ واپسی ہمیں چاہیے، تو اب احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، ایک مینڈیٹ واپس ہی رکھنے کا ہم تو یہ ہمارے یہ مطالبات تو نہیں تھے. ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی سے ہم ساتھ لیں گے. یہ نہیں تھے کہ ہمارے یہ 2 مطالبات جو تھے یہ آخری تھے. ہم تو یہ تھے کہ اس سے ایک دوسرے کا اعتماد بڑھے گا اگر واقعی حکومت چاہتی ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ واقعی چاہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں، جی درست ہے، آپ نے درست، آپ کا جواب آ گیا. آپ یہ فرمائیں کہ آج کوئی آپ کے کسی ساتھی کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر سے، اور کیا یہ مذاکرات کی بحالی کی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو سوابی گیا تھا وہ جگہ دیکھنے کے، تو مجھے ایسی کوئی ابھی تک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اچھا، ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ 8 کی آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ نے ایک اجلاس کیا، علی امین گنڈا پور نے الگ اجلاس کیا، کیا یہ الگ الگ جلسے ہوں گے، الگ الگ جلوس ہوں گے، اور کیا یہ مشترکہ ایفرٹ ہوگی؟ کوئی درمیان میں اختلاف نظر آ رہا ہے یا منزل ایک ہی ہے اور راستے الگ الگ ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہی بھی علی امین صاحب چیف منسٹر ہے ہمارے، اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور علی امین صاحب جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس پہ ذمہ داری اس پہ بہت زیادہ ہوتی حکومت کی گورننس کی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر اس کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تر نئے لوگوں کی ہے، تو ایکسپیرینس لوگوں کی کمی ہے ان کے ساتھ، تو ذمہ داری بہت زیادہ تھی. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں کرتا ہوں، اسی کی بات نہیں. امین صاحب نے جو ہے حکومتی میٹنگ کی ہے، کوئی پولیٹیکل میٹنگ اس نے نہیں کی. جو ذمہ داری مجھے دی کی وہ میں کر رہا ہوں، جو ذمہ داری علی امین صاحب کی ہے وہ علی امین صاحب کر رہے. تو اسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ میں اور علی امین صاحب جو ہے 8 تاریخ کو انشاءاللہ ایک ہی اسٹیج پہ ہوں گے، ایک شکل اسٹیج کریں گے. اچھا یہ 8 تاریخ کو آپ ثوابی تک محدود رہیں گے یا آگے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ 8 تاریخ کو تو انشاءاللہ ہم صرف ثوابی میں احتجاج جو ہے جلسہ کریں گے اس کو. اس کے بعد ہم نے آگے کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ مختلف آپشن ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہنمائی سے، خان صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ آگے کریں. اچھا علی امین گنڈا پور نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے، وہ آئے اسلام آباد پہنچے، جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام آباد پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے اس دوران کسی مالی امداد کی اپیل نہیں کی. آپ سے ایک بیان منسوب ہے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مالی طور پہ امداد کی جائے.
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جو تاثر تھا کہ ان کے پاس ایک بطور وزیر اعلیٰ حکومتی مشینری ہے وہ استعمال کر سکتے تھے اور آپ کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں، ایک تو یہ میں درست کر دوں، میں نے کوئی مالی امداد کی جو ہے اپیل نہیں کی. آپ مہربانی کر کے اس کو میری وہ بات دوبارہ سن لے. میں نے کہا اپنی مدد آپ نے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار میں نے بتایا ہے کہ ہر رسپونسل جو ہے اپنی ذمہ داری خود اٹھائے. اس کی جو ہے طریقہ کار میں نے بتائی ہے کہ آئندہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا. لیمن صاحب نے بہت محنت کی، بہت جس سے ہو سکا اس نے کیا، لیکن اس کے لیے یہ مسلسل اگر اس طرح ہم ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. اور دوسری میری یہ تھی کہ ہم یہ پیسے لگانا اور پیسے کمانے والا جو ہے یہ ہماری سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پیسے بالکل ہم اس کو یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آ سکیں گے. ہمارے MNS وہ ایمانداری سے کام کرے تو اس کی تنخواہ پہ تو اس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا. تو یا تو پھر ہم یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلی سے میں آنے نہ دیں گے، اور پھر اس طرح سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ اچھا اس طرح ہمارے اسی طریقہ کار بنا لے تاکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ، غریب لوگ، وہ بھی اچھی اچھی پوزیشنوں پہ آئے، وہ بھی الیکشن لڑے. تو اس کا میں نے کہا ایک میکینزم ہونا چاہیے جس پہ ہم اپنا جو ہے فنڈ جنریٹ کرے اور اس سے جو ہے پارٹی چلائے. یہ وہ جو بات تھی وہ میں نے پارٹی چلانے کے لیے 8 فروری کے بعد میں نے کی کہ مجھے 1000 بندے جو منتری دے سکتے ہیں، اس کی میں بات کروں اور وہی سے ہم آئندہ جو پارٹی کے خرچے چلائیں گے. پارٹی اس جلسے کے لیے نہ ہم نے کسی سے مدد لی ہے، اور ثوابی کی تنظیم نے خود جو ہے جو جلسے اس کی اپنی ذمہ داری دی، اور ہم نے نہ کسی کو گاڑی دی، نہ کسی سے ہم نے مدد کی، نہ کسی کو پیسے دیے، نہ کسی. تو اس جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ لوگ آئیں گے. اچھا یہ فرمایا آپ نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا 50-60 کروڑ روپے آپ لے لیں، مجھے پارٹی میں لیں. وہ تو آپ نے تو خیر انکار کر دیا کہ نہیں، پھر یہ جواباً ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑے گا. لیکن یہ امکان موجود ہے کہ پتہ چلے کہ کل کو وہ پارٹی میں بیٹھے ہوں کہ ماضی میں بھی کوئی ایسے لوگ شامل ہوتے رہے ہیں جو آپ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی پارٹی تو چلائی ہی ہم نے، ہمارے پیسے سے چلتی رہی ہے. نہیں، میں اگر ماضی بھی میں ہوا تو غلط ہوا، پھر اسی طرح کی چیزیں آتی ہے، پھر لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. تو ماضی میں اگر ہوا تو بھی غلط ہوا، اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. کسی مالدار کا پارٹی میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے لوگ پارٹیوں میں لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کی مقصد سے، اور پھر اس کی پھر یہی کوشش ہوتی کہ وہ کو لگائے اربوں کمائے. تو میں نے کہا میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے اس طرح پیسے لگائے اور پھر کمائے. اس لیے میں کہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور میں MNS پہ بھی بوجھ نہیں ڈالوں گا. اور نہ میں نے کبھی آج جلسے کے لیے بھی میں نے کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ آپ کتنے بن کے رہے گی، کیونکہ اگر ٹارگٹ دیں گے تو پھر وہ اونرشپ ختم ہو جاتی ہے. پھر جو ہے اس کی تجویز آپ اس کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کیوں کوئی کہے کہ آپ اتنے بندے لے کے آئے، تو وہ میں کروں گا. اور میں نے جو اپنے ورکرز کو بھی کہا کہ MNA پہ بوجھ نہ بنے، تاکہ وہ آپ کا احسان ہوگا، وہ اس کا احسان ہوگا. آپ دیکھیں ہم نے گاڑیاں دیے، تو اپنی مدد آپ کے ساتھ یہ پارٹی انشاءاللہ آگے بڑھی تھی. تو نہ میں نے پیسے مانگے، نہ میں نے اس طرح کی بات کی. اچھا یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ خان صاحب نے پہلے جو لوگ لگائے وہ یہ تھے کہ جو مفاہمت پسند تھے، جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں تھے. اب آپ جیسے لوگ، شاہد خٹک جیسے لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں، یہاں پنجاب میں علی حمزہ جیسے لوگ. تو یہ جو آپ کا سخت گیر موقف رکھنے والے لوگوں کا آگے لانے کا جو منصوبہ ہے یا خان صاحب کی جو پالیسی ہے، اس سے مزید تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی، مزید مسائل نہیں آپ کی پارٹی کے لیے اور خان صاحب کے لیے پیدا ہوں گے؟ نہیں، ہم مشکلات سے ڈرنے والے لوگ تو ہے نہیں. اگر ہم ڈرتے تو پہلے سے نومنی سے جس طرح باقی ہو گئے. تو ایک یہ بات ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان سے ہم ترقیوں ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے لیکن دوسرے سائڈ پہ اچھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم سے کم ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، پارٹی پالیسی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جو پہلے جو تھے اس کی اپنی تھی، اگر وہاں پہ مفاہمت کی سیاست اس کی کوشش تھی کہ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اس کی انڈیویجول تھی. میں نے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہماری لانگ مان میں ہماری قیادت کی رابطے تھے، تو اس یہ نہیں کہ وہ انڈیویجول لیول سے کرتے تھے. پارٹی پالیسی تھی، پارٹی پالیسی کے تحت وہ ہوتی تھی. اب ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ مصالحت کی سیاست کی جو ہم کوشش کر رہے تھے، وہ جو ہم کوشش کر رہے تھے، اس کا میرے خیال ہے غلط پیغام دیا ان لوگوں کے. اس کے کیونکہ جو اس طرح اداروں نے، حکومت وقت نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے
पुरअमन वर्कर्स के गरीब वर्कर्स पे اس को गिरफ्तार किया, अभी तक उसकी जमानत ही नहीं हो रही, अदालतों में उसकी कैसे नहीं लग रहे। आज उस पे नए नए एक वर्ग पर 8-8-9-9 FIR नहीं काटी गई। तो इस तरह के रवैयों की जो मुफाहिमा की हमारी सियासत थी उसको तो उसने गलत मैसेज मेरा ख्याल है। जुनैद साहब, आज जो बानी PTI इमरान खान ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, उसमें उन्होंने ये अपील की है कि इदारा जो है वो अपनी पॉलिसियाँ जो हैं वो तब्दील करे। और तो क्या ये इस सिलसिले की कड़ी है जो आपने कहा कि हम तलखियाँ कम करना चाहते हैं, और PTI ने भी अपनी पॉलिसी को बदला है? नहीं, PTI तो पहले दिन से मुफाहिमत की सियासत चाहती थी। PTI मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये इदारे मेरे हैं, मुझे एक इंडिविजुअल से गिला हो सकता है, शिकायत हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इदारों को ओन करता हूँ, मैं इस मुल्क को ओन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हो, मैं चाहता हूँ कि इस इदारों के पीछे आवाम हो, मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क कम आए, मैं चाहता हूँ कि आईन पे अमल हो, कानून की हुक्मरानी हो। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि इदारों का जो है ये लोग उससे दूर हो जाए, इदारों से लोग नाराज हो जाएंगे। मेरी यही ख्वाहिश है, जिस तरह खान साहब ने की, पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि ये दूरियां कम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी खतरनाक है, पाकिस्तानी भी इदारों के लिए भी। जब इदारों के पीछे अवाम नहीं होंगे तो इदारे किस तरह जो है उसकी मुश्किलात होंगी और भविष्यत पाकिस्तान हमारे लिए मुश्किल। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा इदारों हमारे के मैं मुझे इस पे कोई न शर्म है न कोई मैं छुपाऊंगा कि मैं अगर कोई मुझसे राबिता करे खान साहब की इजाजत से और मैं इसमें किरदार अदा कर सकूं, ये मेरे अपनी इदारे है। न मैं मूसा से नाराज से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ कि आईन ने जो हुदूद मुतय्यन किए हमें भी रहना है, आपने भी रहना। सही है। अच्छा जुनैद साहब, जुनैद साहब ये फरमाएं कि जब पिछली दफ़ा 2 इज्तिमात आपके हुए सवाबी में, तो तासुर ये था कि अलीमीन गन्नापुर चूँकि वज़ीर आला भी हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, सरकारी वसाइल भी हैं, तो बड़े अच्छे इज्तिमात कर पाए। तो अब आप पर यह ज़िम्मेदारी है, आप समझते हैं कि ये बड़ी आजमाइश है आपके लिए, उतना बड़ा या उससे बड़ा इज्तिमा करना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? एक बात। दूसरा, 26 मई के बाद आपके कारकुनों 26 नवंबर के बाद आपके कारकुनों में एक मायूसी नज़र आई कि हमें अकेला छोड़ के ये लीडरशिप चली गई, तो क्या उस मायूसी का तदारुक आप कर पाए हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं, आप यकीन करें, मैं सब पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि ये PPK की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, बगैर किसी को गाड़ी दिए, बगैर किसी को सपोर्ट दिए। और इस पहली दफा चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो यूनियन कौंसिल की सतह से गाँव की क्या सदर की से होके यहाँ पर पहुँचा है, तो जो मुझे नहीं था, मैं सबको पता है कि मैं दौड़ में भी नहीं था, न मैं ख्वाहिशमंद था, और मैंने काफ़ी कोशिश की कि खान साहब जिम्मेदारी की और को दे दे। तो सब ने जो खुशी का इजहार किया, मुझे बहुत खुशी हुई उसका। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह मुझे करेंगे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से पिछले पहले हुकूमत के बगैर भी हमने बड़े बड़े जलसे किए थे, कोई बात नहीं है। बिल्कुल अलीमीन साहब ने बहुत ज्यादा किया, जिसकी रिवायत नहीं थी वो काफी अच्छा बंदा है जिसने अर्बन देखो थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं साबित कर दूंगा कि इसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ये जलसा बहुत बड़ा होगा। सही है। जुनैद अकबर साहब, आपकी हुकूमत है KPK में तकरीबन पिछले 11 साल से। कल 4 फरवरी को एबटाबाद का इलाका है सर्कल बकोट, और इसका संगम है कश्मीर के साथ। पाकिस्तान और कश्मीर के बिल्कुल संगम पे लोग एहतजाज कर रहे हैं आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि 20 साल हो गए हैं ज़लज़ले के बाद से जो स्कूल बनने थे, कॉलेज बनने थे, बिल्डिंग्स बननी थी, नहीं बनी, सड़क का कोई हाल नहीं है, अस्पतालों के मसाइल हैं, और वहाँ से उसी हलके से मिनिस्टर साहब भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो आप समझते हैं कि परसों एक दिन है अहम, 5 फरवरी का सेंटिटी है, उसकी यौम यकजहती है, कश्मीर है, कल उस संगम पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। ये मामला चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में भी है। तो यही रवैया रहा तो कब तक वर्कर आपका साथ रहेगा? और इसमें बड़ी तादाद आपके वर्कर्स की है, PTI के लोगों की। नहीं, मैं सही आप फरमा रहे हैं उन लोगों के साथ जो किया गया, लेकिन मैं सिर्फ ये उसको हुकूमत की मैं नहीं की, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये कुछ जिम्मेदारी जो है PDMA को दी गई थी। तो पहले उससे जब जल्जला हुआ था तो मैं किताब बना था, उसके बाद ये जिम्मेदारी PDMA को दी गई। इसमें एक न्यू बालाकोट सिटी का था, तो
وہ بھی سر یہ ایرا کی ذمہ داری تھی، فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ بھی آ گئی، ایرا کے بعد یہ پی ڈی ایم اے کو دی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کو پتا ہے کہ وہ کس کی نیتی آتی ہے اور کون اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کس طرح وہ کام کرتی ہے. تو صرف ہم پہ ذمہ داری نہ ڈالیں، ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے کہ ہم یہ پاکستان ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کرائم پہ کمی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سیم صاحب کو کنوے کر دوں گا جو ہے، اور جہاں یہ ہماری ذمہ داری تھی سب کو اپنی ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اور جو نااہلی کمی ہوئی ہے میں اس پہ نہیں کہ میں جواز بناؤں گا، بالکل ہمارے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت سے ہوتے ہوئی بھی یہ ہوا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے میں سیم صاحب کے اس معاملے میں مل جاؤں، ہم اس کو کنوے کر دوں، جو وہاں کے لوکل لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کے پی کے حوالے سے تو بتایا کہ ورکر کو آپ متحرک کر رہے ہیں. پنجاب کا بھی قیادت ایک لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنایا گیا. ان سے آپ کا رابطہ ہے؟ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی یا آپ اپنے طور پر کریں گے، پنجاب اپنے طور پر کرے گا؟ اور پنجاب میں ورکر کا مورال کیسا ہے؟ نہیں، سارے پاکستان میں ورکر کا مورال اچھا ہے. آپ نے اس دن دیکھا کہ جو بلوچستان میں جس ایریا پہ ہماری بھائی صدام ترین صاحب نے جو جلسہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے پاس بھی ریسورسز نہیں تھی، وہاں پر یہ مشکلات سے ایک پرومنڈل سے پی ایف آئی آر بھی کیا کی گئی. تو مورال سب کا اچھا ہے، سب نے انشاءاللہ خان صاحب کے جڑے ہوئے، اور میرے حمزہ صاحب کا رابطہ بھی رہتا ہے. دونوں کجیک بھی رہ چکے تھے اور وہ بھی کافی انرجیٹک ہے، وہ بھی بیچاری محنت کر رہی، لیکن اس کا ٹاسک الگ ہے. اس کو لاہور مینار پاکستان کا ٹاسک دیا گیا ہے اور مجھے جو ہے سوابی کا ٹاسک دیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری پوری. ابھی عاطف خان صاحب اور اون چودھری صاحب کی ایک تصویر آئی اور اس پہ بڑی تنقید کی گئی عاطف خان صاحب پہ، پارٹی کے لوگوں نے بھی کی. تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ رسم و رابی نہ رکھی جائے؟ ایک عرصے تک آپ ایک تھالی میں کھاتے رہے، اکٹھے رہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے کچھ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو یہ طرح کی چیز کی. وہ عاطف خان صاحب سے میری اس پہ بات ہوئی تھی اور وہ واقع گیا تھا، سامنے سے اون چودھری آ گئے تو اون چودھری کو اس نے سلام کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا. تو یہ ہے ہماری روایت ہے، لیکن ہم اصل میں یہاں پر ہماری جو نفرت اتنی جو ہے بڑی ہے، ہمارا اس میں قصور ہوگا، دوسری سائڈ سے ہوگا تو ہمارے ورکر سے وہ کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس کے ساتھ کیا ملاقات بھی. آپ نفرت کم کرنے میں جنید صاحب کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں آپ کی جماعت کو ہی اس انداز سیاست کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں، لیکن اگر یہ باتیں کرتے رہیں گے نفرت تو کم نہیں ہوگی. جنید اکبر کا کردار کیا ہوگا؟ نہیں، میری تو خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا مجھ سے ہو سکے گا تو میں اس حالات میں کس طرح کردار ادا کر سکتا ہوں کہ جہاں پر میرے ورکر جو ہے جو 4 اکتوبر کو جس طرح اس کو پکڑا گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 35 بندوں کو رکھا گیا جس کو نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے. اور اس میں کچھ ورکرز نے مجھے یہ تک بتایا کہ ہم 3 دن بعد ہمیں چائے پلائی جائے گی، 2 دن ہمیں بھوکا رکھا گیا، تیسرے صبح ہمیں چائے پلائی جائے گی. اگر اسی طرح کی ہوگی تو نفرتیں تو کم نہیں ہو سکتی. وہ تو اس کا کردار حکومت کو بڑا دکھانا ہوگا. اگر یہاں پر ہمارے وہ ورکر جب نکلتے ہیں تو 2 مہینے بعد اس کو دوبارہ کسٹڈی پہ دے گئے، اس کو دوبارہ جیل سے نکال کر چوکیوں میں لے گئے. اگر اس طرح کے رویے ہوں گے، ہم پہ FIR ہوں گی، دیواری کا تقدس پامال ہوگا. کہ وہ میرے پاس میں نہیں تھی، اس میں تو کردار حکومت نے ادا کرنا ہے. ایک ہاتھ بڑھائے، ہم 2 ہاتھ بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک. بہت شکریہ جنید اکبر صاحب. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بڑی خوشگوار حیرت ہے میرے لیے جنید اکبر صاحب کی گفتگو سن کے. ابھی تک جو امپریشن دیا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے حلقے بھی کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی مخالف حلقے بھی کہہ رہے تھے کہ جنید اکبر جیسے شخص کو صدر بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ مزاحمت کریں گے. لیکن انہوں نے تو کہا جی ہم تو مصالحت چاہتے ہیں، ادارے ہمارے ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جو شکوے ہیں وہ حکومت دور کرے، ادارے ہمارے شکوے دور کریں اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. یہ ساری اچھی باتیں ہیں. عباس صاحب،
ٹیکا ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے. فیک نیوز پہ یقین نہ کیا کریں. نہیں یہ فیک نیوز ہے. نہیں، جو آپ نے تاثر بنایا ہوا تھا وہ فیک نیوز پر مبنی ہوگا نا. ایک آدمی کے منہ سے جب آپ نے ایک بات سن لی ہے تو ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے نا. ہم نے جو ادھر ادھر سے سنا، ان کے مخالفین سے سنا، اس پر جو پہلے والا تاثر تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ تاثر تو سر وہ فیک نیوز میں نہیں آتا نا. نہیں، تاثر بھی فیک نیوز میں، اس میں آپ پڑھا نہیں ہے. اس میں پڑھیں کہ اگر شائبہ ہو، اچھا کہ یہ امپریشن جو ہے، ہاں امپریشن جو ہے وہ تاثر یہی ہوتا ہے نا. تو وہ اس لیے اس سے ڈریں. یہ بڑا سخت قانون ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے ہم نے بنایا ہے. یعنی میرا خیال ہے جیل میں ہماری حفاظت ہوگی. جس کا مطلب جنید اکبر صاحب مجھے نوٹس کر دیں اگر کہ آپ نے میرے بارے میں غلط تاثر دیا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات ایک شخص خود کہہ رہا ہے ہمیں تو اس پر جانا چاہیے. اگر یہ اجتماعی سوچ یہی ہے تو پھر حکومت کو بھی ادائیں بدلنی ہوں گی، ادائیں اپنی بدلنی ہوں گی اور مذاکرات کا سلسلہ جہاں ختم ہوا ہے وہاں سے جوڑنا ہوگا اور یہ تاثر دور کرنا ہوگا کہ مذاکرات ایک خاص ماحول کی وجہ سے شروع کیے گئے تھے. امریکہ میں الیکشن ہوئے، ٹرمپ آ گیا، پی ٹی آئی نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ جی بس ٹرمپ کا فون آ رہا ہے، یا ایک تاثر پیدا ہوا، ہاتھ پاؤں حکومت کے پھول گئے، اس نے مذاکرات شروع کر دیے. جب اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد پیچھے ہٹ گئی. تو یہ اب تاثر جو ہے دور ہونا چاہیے. حالانکہ ہمیں کیا پتہ ٹرمپ پہلے گوانیوں کا بندوبست کرے گا. نہیں اب دیکھیں نا، نہیں لیکن دیکھیں، اچھا ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات کرنی میرے خیال ضروری ہے. یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک سیاسی پہلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو کچھ اس نے چین کے حوالے سے، کینیڈا کے حوالے سے اور میکسیکو کے حوالے سے کیا ہے تو اس کے اثرات کو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یہ انڈیا نوازشات بھی ہیں، سب سے بڑا پہلو ایسے نہیں ہو رہا کہ جی ہم تو بس دیکھیں نہیں ہمارا تو کوئی ہمارا تعلق ہے. دنیا میں اگر مہنگائی کی ایک نئی لہر آتی ہے اور چک شومر نے یہ کہا ہے کہ اس سے تو خود امریکہ کی اکانومی پر بوجھ آئے گا. اگر امریکہ کی اکانومی پر بوجھ آتا ہے، چین کی اکانومی پر بوجھ آتا ہے، کینیڈا کی اکانومی پر بوجھ آتا ہے تو اس کا کیا آپ کا خیال ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے میں یورپی یونین پر بھی ٹیکس لگاؤں گا. یہ کل میں رات میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جی یہ حتمی بات نہیں ہے، آخری بات فائنل ختم نہیں ہو گیا کام، یہ تو شروع ہے. اگر لیکن ارشاد صاحب جو ٹروڈو نے ریئیکٹ کیا ہے جس طرح اس نے دوبارہ اس نے بھی 25% امپوز کر دیا. ٹھیک ہے لیکن وہ ریئیکشن اور طاقتور کے ریئیکشن میں اور کمزور کے ریئیکشن میں فرق بڑا ہوتا ہے. کمزور بیچارہ ریئیکشن. نہیں ٹرمپ آئسولیٹ کر دے گا امریکہ کو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسولیٹ کرے نہ کرے، جو پابندیاں وہ لگا رہا ہے، جو ٹیرف وہ لگا رہا ہے، اس کے اثرات ہماری اکانومی پر بھی آئیں گے، ہم پر بھی آئیں گے، پاکستان پر بھی آئیں گے. اس کی بھی ہمیں ظاہر ہے دنیا متاثر ہوگی تو ہم تو ہوں گے. فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ہم سے اتنی اجازت دیجیے.